اس واسطے یہ نعرہ زور سے لگانا ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ نعرہ میں جب لگاتا ہوں نا تو جنگ یمامہ کا پھر میں تصور کرتا ہوں۔ پھر حضرت ام عمارہ انہوں نے قسم اٹھائی تھی میں نے اپنے ہاتھ سے مسلمہ کو مارنا ہے، فرماتی ہیں فبصرت بعدو اللہ، فرماتی ہیں میری نگاہ پڑ گئی اللہ کے دشمن پر تو میں دوڑی، تو مسلمہ کذاب کا ایک حامی آگے سے آیا، اس نے میرا ہاتھ کاٹ دیا، اور فرماتی ہے پھر 11 زخم اس نے مجھے اور لگائے تلواروں، تیروں اور نیزوں کے، حتیٰ انتہیت الی الخبیث، فرمایا یہاں تک کہ میں اس خبیث تک پہنچ گئی۔ وابنی عبداللہ یمسح سیفہ بثیابی، فرمایا میرا بیٹا عبداللہ اپنی تلوار کپڑے سے صاف کر رہا تھا، فقلت اقتلتہ، میں نے پوچھا بیٹے منکر ختم نبوت کو قتل کر دیا؟ قال نعم یا امہ، ہاتھ بھی کٹا ہوا، 11 زخم بھی لگے ہوئے، تو ہے بھی عورت۔ یہاں مرد ہو کر ایسا نعرہ تو لگائے نا کہ جنگ یمامہ میں اماں جان نے کیا کیا وہاں، فرماتی ہے کہ فسجدت للہ شکرا، کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ اور 11 زخم لگے ہوئے، تو فرماتی ہے میں سجدے میں گر گئی، کیا کہا قطع اللہ دابرہم، فرماتی ہے میں سجدے میں گر گئی، یا اللہ تیرا شکر ہے آج منکرین ختم نبوت کی تو نے جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ تو کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ، اور بیٹے نے بھی چیخ نہیں ماری، ماں نے بھی چیخ نہیں ماری، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اس واسطے آپ اس انداز سے نعرہ لگائیں۔ میں نے 12 ربیع الاول شریف کو داتا صاحب کے سامنے اتنا زور سے نعرہ لگایا، قریب تھا کہ میرے گلے کے 2 ٹکڑے ہو جاتے، لیکن نہیں ہوئے، وہ تو اسی دن مرنا ہے جس دن موت آنی ہے، لیکن آپ گلے بچا بچا کے کس کے لیے رکھتے ہیں؟ اس گلے کو آج حضور پر قربان کرے، جب میری اور تیری باری آئے گی نا مصیبت میں، تو حضور فرماتے ہیں میں اس دن رب کے سامنے رو پڑوں گا اپنی امت کے لیے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے، خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ زور لگا کے زور، یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ بہت سارے لوگ اس پر باتیں شروع کر دیتے ہیں جی ہاتھ اٹھانا چاہیے کہ نہیں، میں اگر تو ہاتھ پیچھے بن لے، اگر سبحان اللہ کو پنجابی سمجھ آئی بھائی، کئی لوگ کہتے ہیں جی ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے، میں اگر تو ہاتھ پیچھے بن لے، اگر پھر نعرہ تے لگانا، باغ میں شکر وصل تھا اور ہجر میں ہائے ہائے گل، کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں ہوا۔ بات تو نعرے سے ہے، ہاتھ یہاں رہے یا یہاں رہے، نعرہ تو لگانا۔ یہ کیا بک کرتا ہے تو؟ ایڈا تیرا علم حضور واسطے رہ گیا؟ تیرا علم ہے کتنا حضور کے بارے میں تو بات کرتا ہے؟ قاضی ایاز نے بھی شفا شریف کے اندر لکھا، اعلیٰ حضرت بریلوی نے بھی تجلی الیقین کے اندر لکھا، حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ میں نے 71 آسمانی کتابوں میں پڑھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری جو انسان پیدا ہوگا نا، اللہ نے کتنی عقل دی ساری دنیا کو، فرمایا ریت کا ایک ذرہ ہے نا دنیا سے بندہ اٹھائے تو وہ ریت کے ذرے کے برابر اللہ نے ساری مخلوق کو عقل دی، باقی ساری عقل اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ میرے جا ایک مولوی 2 لفظ پڑھ کے حضور دے بارے گل کرنی، گرمی ہنگامہ بدر و حنین، حیدر و صدیق و فاروق و حسین، ای ہما یک لازا آزا کاتیوس، یک تجلی از تجلیات اوس،
ظاہر شی جلوہائے دل فروز باطنش از عارفاں پناہ ہنوز۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا اور کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے۔ زور لاؤ شیرو، زور لاؤ، زور ہاتھ چک کے انکر کے ایسے چاہو ہاتھ لا لبیک بیٹھ کے بیٹھ، کھڑے نہیں ہونا، بیٹھ کے زور لاؤ، بیٹھ کے زور لاؤ، اے ہاتھ پورے چاہو اس طرح ہاتھ چاہو۔ یہ کوئی باتیں کرنے والی، ایک مولویاں حد بندی کرنی۔ توجہ بھائی، بچے بیٹھ جاؤ بچے۔ مولویوں نے حضور کی شان کی حد بندی کرنی ہے کہ حضور کی شان یہ نہیں تھی تو وہ نہیں تھی تو یہ نہیں تھی تو وہ نہیں تھی۔ اب درباری شاعر حضرت عبداللہ بن رواحہ کیا کہتے ہیں؟ روحی الفداء لمن اخلاقہ شہدت بانہ خیر مولود من البشری عمت فضائلہ کل العباد کما عم البریۃ ضوء الشمس والقمر۔ آخر میں جو آپ نے بات کی وہ حد کر دی۔ لو لم یکن فیہ آیات مبینہ کانت بدیہتہ تغنی عن الخبر۔ فرماؤ میرے محبوب کے غلاموں، تم نے تو رسول اللہ کی زیارت نہیں کی، ہم نے کی۔ میں نے کہا جی پھر کیا دیکھا؟ فرمایا حضور اپنی صداقت کے لیے کوئی معجزہ لے کر نہ آتے تو حضور کی صداقت کے لیے حضور کا چہرہ ہی کافی تھا۔ عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، حضور کی ادائیں کیسی تھی، رسول اللہ کا مبارک چہرہ کیسا تھا، پیشانی کیسی تھی، ابرو کیسے تھے، مبارک ناک کیسی تھی، مبارک لب ہائے مبارک کیسے تھے، رسول اللہ کے مبارک کاندھے کیسے تھے، حضور کی کلائیاں کیسے تھی، رسول اللہ کی مبارک ہتھیلیاں کیسے تھی، مبارک انگلیاں کیسے تھی۔ مولوی یہ بیان کرے، مولوی پتنی کیڑی تحقیق آئی ہوندی ہے نا۔ بات یہ ہے کہ حضرت ابو دجانہ کو حضور نے ایسے اٹھائی نا تلوار میدان احد میں، تو حضور نے فرمایا من یاخذ ھذا السیف بحقہ، فرمایا یہ تلوار کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے گا۔ ابو دجانہ نے عرض کی حضور مجھے دیں۔ عرض کی اس کا حق کیا ہے؟ شالا بوز دلاں کدی نیند نہ پنجابی پشتو کی کہتے ہیں بزدلان ته چرې خوب را اے نشي، دسو نه نه بزدلان د چرې چې کم دی هغې ته خوب را نشي، وده دې نشي۔ ہاں تو جی تو پنجابی کہتے ہیں شالا بوز دلاں کدی نیند نہ۔ اس مبارک تلوار پر کیا شعر لکھا تھا؟ وفی الاقبال مکرمۃ وفی الجبر عار والمرء بالجبن لا ینجو من القدر۔ اس مبارک تلوار پر لکھا تھا آگے بڑھنا عزت ہے، آگے بڑھنا عزت ہے۔ کیوں جی؟ سری نگر کی طرف جانا عزت ہے، صرف یہ کہنا کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں یہ کوئی عزت نہیں ہے۔ آؤں نہ کھڑے ہو کو تو کبو غوری آیا او شاہین آیا اینج گل کرو، او تو مودی نسنا ہے کہ نہیں نسنا، گاؤں دا موتر پین والا ہندو او سری نگر ایک منٹ نہیں ٹھہر سکتا، صرف کرو کہ اسی گھوڑا کھول دیتا ہے شاہین آیا۔ کیوں جی؟ گھوڑے ہی ہے اسلام۔ توجہ بھائی توجہ، ایک گھوڑے جڑے اسلام نے وَاعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ توجہ، اے جڑے گھوڑے تسی اوتھے کی نام ہے جگہ دا جتے ایٹم بم پہ آ ساڈا، اور نہیں یارا کامرا تاں ہتھیار بڑھنے نا، اور نہیں یارا ایتھے جڑا راول پنڈی کولے کاؤٹ ہے،
ਕਾਊਟੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹ ਥੱਕ ਗਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਰਨ ਲੱਗੇ ਬਈ। ਘੋੜੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਸ਼ੰਗਾਂ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਖੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਟੋਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਖੋਲੋ, ਜੇ سری نگر چو مودی نہ گیا تو پھر میری گل کرنا۔ پہلے کوئی ہمت کرو تو صحیح نا، ہم کشمیریوں کے ساتھ ہے، یعنی آخری کشمیری دا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا پڑھنا ہے، آخری کشمیری کا جنازہ پڑھنا ہے۔ یہ نہ کرو، گھوڑے کھولو اور ٹرمپ تک نہ ہلے تو مجھے بتانا۔ اللہ نے فرمایا ترہبون بی عدو اللہ، ایک گھوڑے صرف بنن واسطے نہیں، ایک گھوڑے جڑا انہاں دے ذریعے اللہ دے دشمناں نوں ڈرانا ہے تے اپنے دشمناں نوں بھی ڈراؤ تے واخرین من دونہم، ایتھے جڑے لبرلن تے سیکولرن، اے جڑے تو اللہ فرماندا تسی نہیں جان دے، اللہ انہاں نوں جاندا ہے، جڑے ایتھے منافقن ملک و ملت دے دشمن بیٹھ کے ٹی ویاں تے بک بک کر دیں، کدی ناموس رسالت کے خلاف، کدی نہ ختم نبوت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان گھوڑوں کے ذریعے ان کو بھی ڈراؤ۔ اے گھوڑے صرف کھولن دی دیر ہے، جے ٹرمپ نہ آیا انہیں کہنا کی ہویا، انہیں کہا ساڑھے گھوڑے تھکے ہوئے سے نا سی ویسے نہ ٹرایا تھوڑے بس ایسا نہ کر، انہیں گھوڑے نو ٹورو بادشاہو، اے گھوڑے ٹورو۔ قرآن جے کہندا ڈراؤ اے رکھن واسطے تے نہیں نا، اے تے یرکان واسطے۔ اے پنجابی بڑا فصیح معنی ہے یرکانا، ہاں جی، ایک تو ہونا ڈرانا، ایک ہونا وہ پیرا تلو زمین کٹ دے۔ آیا بھائی، آیا بھائی غوری، آیا بھائی شاہین، آیا ادھر جناب غزنوی، آیا ادھر عبدالی، آیا، یہ سارے جناب آپ نے پٹھانا دی جڑی تعریف فرمائی، یہ کوئی شک نہیں، کیا نہیں ہے، اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنا۔ تسی پٹھان بھی کوئی ہلو نا، کوئی نعرہ شارہ، تسی اج نعرہ پنجابیاں ہوں نہیں لایا، میں اتنے جا کے کی کہاں گا، سارا تسی جناب تے خالص چیزاں کھا گئے ہو، لاہور تے دودھ بھی خالص کوئی نہیں لبدا، تے تسی تے خالص گھیو کھا کے تے دودھ پی کے تساں پنجابیاں ہوں نعرہ نہیں لایا۔ پنجابیاں نو پتہ ہوندا مولوی خادم ہن آن والا، ہن بالکل تیاری کر لو، او اینج نعرہ لاندے کہ جناب مینوں کہنا بندہ چپ کرو نہیں تو کوئی بندہ شہید ہو جانا ہے، تسی اینج کر کے نعرہ لاؤ، ہاں جی ہن نعرہ لاؤ زور دا، لاؤ بھائی نعرہ چلاؤ بھائی، ہن لاؤ نعرہ زور دا شیرو۔ اے کیڑی بات ہے، خالص چیزاں کھا کے تے پنجابیاں دی طرح نعرہ بھی نہیں لا سکتے تسی؟ پنجابیاں نو پتہ ہوندا مولوی خادم تقریر کوئی نہیں کرنی جے نعرہ اسی چاچ دا کوئی نہ لایا تھا، نعرہ زور لاؤ سارے، چلاؤ بھائی نعرہ لبیک دا، کدھر ہے منڈے چلاؤ ہے نعرہ لبیک، زور لاؤ، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک۔ توجہ توجہ، ہاں جی پہلے آپ لبیک یا رسول اللہ، مرد مجاہد کہڑے لبیک یا رسول اللہ، لاؤ جی لبیک دا نعرہ، لبیک یا رسول اللہ۔ توجہ توجہ توجہ، ایسے میرے آقا نے تلوار اٹھائی، فرمایا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ ابو دجانہ نے عرض کی حضور اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے۔ عرض کی اس کا اور حق کیا ہے؟ فرمایا کسی مسلمان پر نہ چلے۔ عرض کی اس کا اور کیا حق ہے؟ فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے۔ حضرت ابو دجانہ نے عرض کی حضور یہ مجھے عطا فرمائے۔ یہ تو ڈاکٹر صاحب یہ تھے چل کے دس، میں ٹھیک ہوندا میں تو ایتھوں لے کے اتنے تک چل کے دسنا سی۔ ابو دجانہ جدو تلوار لئی نا تے این چلے، ان الذی آہدنی خلیلی ونحن بالصفخ لدى النخیل، اللہ قوم الدہر فی القیولی
اضربوا بسیف اللہ والرسول، ایسے چلے تلوار لے کر، ایسے ایسے حضور کے سامنے چلے، کہنے جی ایسے نعرہ نہیں لگانا، میں کہ تو منہ پیچھے کر لیا گا، کوئی شرم ہی نہیں آتی لوگوں کو، اور تیریاں تحقیقاں کوئی نہیں رہیاں، یہ جی تحقیق تیری حضور دے بارے۔ حضرت ابو معذورہ دے وال کتھے ڈیر پاؤندے سے بیٹھتے سن تے زمین تے لگ، کسے صحابی نے فتویٰ نہیں لایا، بے شک ہاں جی کسے صحابی نے فتویٰ نہیں لایا، اے کیڑی فیشن بنایا، اے وال تے زمین تے لگ جاندے، باقی چھوٹے چھوٹے صحابہ نے کیا ہے وال کیوں لمبے لمبے رکھے نے آپ، اے کیوں رکھے، نہ کیا رسول اللہ نے نہ تے ہاتھ مبارک لایا سی، ہن قبر چ جانے میرے نال، کتنی واری انہیں دھوتے ہونے، کتنی واری انہیں نہاتے ہونے، لیکن فرمایا حضور کا مبارک ہاتھ لگ گیا، اتنے وال ہون لمبے تے زمین تے لگ جان، باقی نکے نکے ہون، کتنا فیشن عجیب بنتا ہے۔ ایک صحابی نے بھی فتویٰ نہیں لایا، عبداللہ بن زید انصاری کو جب بیٹے نے کہا نا حضور ظاہری دنیا سے چل تشریف لے گئے، تو آپ نے عقی عرض کی تھی، اللہم عذب عن البصر حتی لا ارى بعد حبیبی محمدا، یا اللہ یہ میری آنکھیں واپس لے لے، جن آنکھوں نے رسول اللہ کا مبارک چہرہ دیکھا اب کسی اور کا منہ نہ دیکھے، فکف بصرہ، اسی وقت نابینے ہو گئے۔ مومن از عشق است و عشق از مومن است، عشق را ناممکن ما ممکن است۔ اقبال کہتا ہے جہاں مومن وہاں عشق، جہاں عشق وہاں مومن، عقل صفاق است تو صفاق تر، پاک تر چالاک تر بے باک تر، عقل محکم از اساس چون و چند، عشق اریاں از لباس چون و چند۔ یہ تو عقل دیکھتی ہے نا کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا، اتنا تم علم جو ہے اس کا حیضہ ہو گیا، یہ کیا باتیں کرنے والی۔ اگر خدا خدا کر کے امت مسلمہ لبیک کے نعرے پر کھڑی ہو گئی، تو اپنی تحقیق جیب وچ پا کے رکھ، اے تحقیقاں دی لوڑ نہیں، سانو ہو جائے چاہیدہ کہ لکھاں بندے کھڑے ہو من تک کہتے ہوئے ستم کرے دھرا ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ ہمیں چاہیے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ دیکھو نا ہونا سی اج نعرہ لبیک، تسی لاؤ ہاتھ نہیں چاہو ذرا لاؤ نعرہ، ہاتھ نہیں چاہنا ویسے میں سے تو دسن لگا جی نعرہ نورو نہ لا نور ہے پھر بھی حضور دا نام ہے، لیکن جب اسی انج کہنے ہیں تو ٹرمپ تے مودی پوچھدا ہے کی کہندے ہیں، اے مسلے کی کہندے ہیں، اے اپنے تو باہر ہوندے ہیں، تو انہاں دے ترجمان کہندے ہیں، وہ کہندے ہیں پتر اسی آئے، بس اتنی بات ہے، مودی نو بھی راتی نیند نہیں آندی، ٹرمپ نو بھی نہیں آندی، تو جڑا نا تو کیا کر مودی صاحب جناب کی حال ہے ٹھیک ہو، ایڈا تو بہت دل ہے، تو تیریاں تحقیقیں ہو جیاں علماء نو دکھام آئے جناب، تینو بہوں یہ علم دی حیضہ ہویا تو کتابہ لکھیا اندر بہ کے، مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں، اور پختہ تر کر دو انہیں مزاج خان گاہی میں۔ کیا باتیں کرتے ہو؟ میں نے حضرت بلال بن سعد کہتے ہیں میں نے صحابہ کو پایا یشتدون بین الاغراض، فرماندے ہیں میں صحابہ نو اینج پایا بھئی سارا دن نیزہ بازی کر دے سن، نشانہ بازیاں کر دے، فیضا کانو باللیل کانو روبانا، جب رات پڑتی تھی تو پتہ چلتا تھا ان سے بڑا کوئی راہ بھی کوئی نہیں کائنات۔ ہاں جی دیہڑی ساتھی دیہڑی انج گھوڑے بجاندے سن، نیزہ بازیاں کرتے تھے، نہیں تیرے کو ہو سکتا، اے تے جناب اے تے پھر انگریز آیا، حرب اور ضرب یہ دو چیزیں، امن کا انگریزوں نے اتنا درس دیا، اتنا بڑا درس دیا انگریزوں نے حرب اور ضرب کا، سے مسلمان نام لیتے جاؤ، او جی اے کی مولوی صاحب گل کرنے لگے، اے جی اے مروون، اے جی کی کروان، اے حافظ تسی سارے بیٹھے ہو کتنی جگہ امن دا ذکر ایک کو جگہ ہی ہے نا، وہ بھی حضرت ابراہیم نے فرمایا رب نعرہ تکبیر شیرو زور لاؤ، تو میں چھڑنا کوئی نہیں، تو پٹھانا دی جڑی بزرگاں تعریف کیتی ہے تو بڑے بین جناب، تے تسی نعرہ تو میں تو کو لوا کے جانا ہے، نعرہ اے ہو جائے لوانا ہے، یا تے مولی خادم شہید ہو جائے تو یا پھر تو نعرہ لانا پینا ہے، ہاں لانا پینا ہے نعرہ، اس تو بغیر گل نہیں بننی، نعرہ لانا پینا ہے۔ ہاں جی تاجدار ختم نبوت
جن تسی نعرہ لایا میری تھکاوٹ تاں ہی اترنی. میں جناب کل دا چلے ہویا ساری رات میاں والی, میں سویرے 5 بجے اسلام آباد پہنچیا, اور تھوڑا جہا سو کے پھر میں 9 بجے اٹھ پیا, پھر 9 بجے تقریر اتنے کر کے پھر میں اتوں 3 بجے پھر چل پیا. اجے تک روٹی بھی کوئی نہیں کھادی. یہ مطلب نہیں مینوں بھوک لگی. ہاں سبیلنا سبیلنا جہاد سبیلنا 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 فلما رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حين يتبختر فقال انها لمشية يبغض الله تعالى الا في هذا الموطن. جب نبی علیہ السلام نے دیکھا نا میرا غلام ایسے چل رہا ہے پہلوانوں کی طرح, تو حضور نے فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے, یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے, لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے.